نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو ہماری ذات کو بھی نفع دے اور اللہ کی مخلوق کو، بندگان خدا کو بھی نفع دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ علم کی زیادتی کے لیے دعا کیا کیجیے، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ ساری کائنات اور مخلوقات کا علم اگر ایک جانب رکھا جائے اور تنہا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک جانب رکھا جائے تو ساری کائنات کا علم قطرہ کے مانند ہوگا، اور ہمارے نبی کا علم دریا کے مانند۔ اتنا زیادہ علم اللہ نے دیا تھا، پھر بھی اللہ نے حکم کیا تھا کہ آپ دعا کیا کیجیے کہ اللہ میرا علم بڑھائیے۔ معلوم ہوا کہ علم کی زیادتی کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آدمی بہت علم حاصل کر لے، علامہ بن جائے، بڑا محدث مفسر جو ہے اور دینی دنیاوی علوم کا جامع بن جائے، پھر بھی ان کو بھی ضرورت ہے کہ مزید علم کی طلب ان کے اندر ہو، وہ علم کی زیادتی کی فکر میں رہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اکابر اخیر وقت تک علم حاصل کرنے میں لگے بھی رہتے تھے اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے تھے کہ میں علم حاصل کرنے والا ایک طالب اور ایک بچہ ہوں۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ علم حاصل کرنے کا زمانہ ماں کے گود سے قبر تک ہے، یعنی جب تک آدمی زندہ رہے اخیر تک علم حاصل کرتے رہے۔ بہت سارے محدثین کے ایسے واقعات ہیں کہ جان کنی کی حالت شروع ہو گئی، مرنے کی حالت علامت شروع ہو گئی، لیکن اس وقت بھی وہ سوال جواب کرنے لگے، مسئلہ معلوم کرنے لگے، شاگردوں سے مسئلہ پوچھنے لگے۔ کتنی ان کے اندر علم کی طلب اور تڑپ تھی۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس علم کے لیے منتخب فرما کر یہاں پہنچایا ہے، یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ دنیا میں آدمی دولت کماتا ہے تو آدمی کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے
مجھے کروڑ پتی بننا ہے، مجھے ارب پتی بننا ہے۔ ایک وقت ایسا بہت مرتبہ آتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں بہت دولت کما لیا، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں بہت علم حاصل کر لیا اب نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے لیے، آپ کو علم کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی، بہت بڑا احسان ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم کا حصہ عطا کیا۔ وَلِلْجُہَالِ مَالٌ، اور جاہلوں کو اللہ نے مال دیا۔ مولویوں کو زیادہ مال نہیں ملتا، لیکن اس پر ہم کو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو تقسیم کیا کہ بے وقوفوں کو، جاہلوں کو، بہت مرتبہ ایک آدمی انگوٹھا چھاپ ہے اور کروڑ پتی ہے، ان کو مال دیا اور ہم کو علم دیا۔ مال تو ضائع ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑ روپے ہیں، لیکن آج اگر نوٹ بندی کا اعلان ہو جائے کہ جس کے پاس جو نوٹ ہے وہ کاغذ کی ردی اور ٹکڑا ہے، آئندہ اس کا کوئی اعتبار اور ویلو نہیں ہوگا، تو وہ کروڑ پتی ایک منٹ میں خاک پتی بن جائے گا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ 2000 کے نوٹ کے گڈی کے گڈی رکھے رہیں گے، پھر بھی وہ کنگال اور فقیر ہوگا۔ تو مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو علم اللہ سینے میں رکھتے ہیں اس کو دنیا کا کوئی آدمی اس کی بندی نہیں لگا سکتا ہے، کوئی ڈاکو اس کی ڈکیتی نہیں کر سکتا ہے، کوئی گنڈا اس کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے لازوال نعمت سے نوازا ہے، اس لیے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے جہاں پہنچایا اس سے زیادہ سکون کی، اطمینان کی، راحت کی، آرام کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو اسکول میں پڑھتے ہوں گے، بعض کما رہے ہوں گے، بعض گھر میں کبڈی کھیل رہے ہوں گے، لیکن ہمیں ان ساتھیوں پر رشک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مزے میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں۔ نہیں، ہم مزے میں ہیں، ہم جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ایسے ایسے علم والے دنیا میں پیدا ہوئے کہ ان کا گھرانہ خاندانی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے بالکل گرا ہوا تھا۔ عورتیں ان کے گھر میں چائے تک نہیں پیا کرتی تھی، لیکن اللہ نے ایسے گھرانے کے بچے کو عالم دین بنا دیا، عالم حقانی ربانی بنا دیا، تو فوراً ان کا جو ہے درجہ اونچا ہو گیا۔ اب لوگ ان کے یہاں جو ہے ایک کپ چائے کو برکت سمجھنے لگے، ان کے گھر میں جانے کو اپنے لیے دنیاوی اخروی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور پوری محنت سے علم حاصل کرنے میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دنیا کے ہر کام کے کچھ اصول ہیں۔ ایک آدمی دکان کھولے تو دکانداری کرنے کے کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں۔ وہ اگر بے ٹائم دکانداری کرے کہ میں اپنی دکان 9 بجے رات میں کھولوں گا اور 4 بجے صبح بند کر دوں گا، تو ان کی دکان نہیں چلے گی۔ دکان کا جو ٹائم ہے اس کا ان کو لحاظ کرنا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی بھی کام دیکھ لیجیے، ہر کام کے کچھ نظام، کچھ اوقات، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے، اس کے لیے شرط ہے تو وضو کرنی پڑے گی، کپڑا کا پاک ہونا پڑے گا، بدن کا پاک ہونا پڑے گا، قبلہ رخ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک آدمی 3 گھنٹے تک نماز پڑھ رہا ہے مگر بے وضو پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں؟ نماز کی یہ شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح علم کے حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں کہ اگر ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم کے
اور دین کا ہم کو پورا پورا جو ہے ہو کر رہنا پڑے گا۔ لا یعطیک بعضہ حتی تعطی کلک، علم اپنا تھوڑا حصہ تم کو نہیں دے گا جب تک کل اپنا تم ان کے حوالے کر دو۔ کہ ہم اپنے ذہن سے بھی تیار ہو جائیں علم کے لیے، اپنے وقت سے بھی تیار ہو جائیں، اپنے لباس سے بھی تیار ہو جائیں، ہر طرح سے علم کو، اپنے آپ کو علم کو دے دیں، دین کو دے دیں، تو پھر تھوڑا سا علم ہم کو بھی مل جائے، اور وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو۔ اسی لیے آپ مدرسے میں آئے ہیں، علم حاصل کرنے آئے ہیں، حافظ قرآن بننے آئے ہیں، عالم دین بننے آئے ہیں، تو آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، دعا بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ جو شرائط ہے علم حاصل کرنے کے، کہ علم کے جتنے آلہ اور اسباب ہیں ان کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ جیسے جس کلاس میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کلاس کا ادب احترام آپ کے پاس ہو، آپ کے دل میں ہو۔ جس تپائی پر قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں اس تپائی کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ پڑھائی کے وقت تو تپائی پر قرآن رکھیں اور جب استاد چلے جائیں تو ہم تپائی پر بیٹھ جائیں، تو یہ بے ادبی ہوگی اعلی علم کے ساتھ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے پہلے زمانے میں قمچی کا قلم بنتا تھا بانس کا، تو اس قلم کو تراشنا پڑتا تھا، جیسا رول پینسل تراشتے ہیں، تراشنے سے کچھ برادہ نکلتا ہے رول پینسل کا، تو قلم کو تراشنے میں کچھ برادہ نکلتا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ وہ جو برادہ قلم تراشنے میں نکلے اس کو نالی میں گرانا صحیح نہیں، اس کو دفن کر دے اچھی جگہ۔ جیسا کہ ہم اپنے ابا کو اماں کو انتقال پر احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں، تو اس قلم کے برادہ کو دفن کرے، نالی میں نہ گرائے۔ حالانکہ وہ جو برادہ آپ رول پینسل کا جو برادہ آپ تراش کر نکالتے ہیں اس سے تو آپ نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، علم تو آگے جو کچھ ہے اس سے حاصل کریں گے، جو قلم آپ نے بنایا اس سے آپ جو ہے لکھیں گے، جو برادہ آپ نے چھانٹ کر پھینک دیا وہ آپ کے علم میں کوئی معاون نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ اسی قلم کا وہ برادہ ہے، اسی قمچی کا وہ برادہ ہے، اس لیے اس کا بھی احترام کرنا ہے، تو اس کو نالی میں نہیں ڈالنا ہے، اسے اچھی جگہ دفن کر دینا ہے۔ جیسا ہم اپنے ناخن کو بال کو کاٹتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اچھی جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ اتنا زیادہ احترام علم کا لازم اور ضروری ہے، لہذا تپائی پر ہم کو بیٹھنا صحیح نہیں۔ قرآن کو نیچے رکھ دیے، جزدان ایک طرف پھینک دیے، قرآن ایک طرف رکھ دیے، تو اس صورت میں جو ہے ہمیں علم نہیں آئے گا۔ جس مدرسے میں اساتذہ کرام طلبہ عزیز قرآن کا ادب احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں 3 کام بتا رہا ہوں، اگر یہ 3 کام کوئی مدرسہ والے کر لیں تو میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ کے یہاں جو اعزاز اکرام ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی کبھی ان کے مدرسے میں پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک